السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابواب الزکوٰۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 5۔ آج کا میرا موضوع زکوٰۃ کا سال کب شروع ہوگا۔ جب انسان صاحب نصاب ہوتا ہے سال شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہوتا۔ اہم بات نمبر ایک ہے وجوب زکوٰۃ، ایک ہے ادائے زکوٰۃ۔ نمبر 1 وجوب زکوٰۃ، سال کے پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2 ادائے زکوٰۃ، جب جی چاہے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں، بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے، لیکن فوراً زکوٰۃ ادا کرنا واجب بھی نہیں ہے۔ اہم بات نمبر 2، ایک سال کی ایڈوانس یا کئی سال کی ایڈوانس زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں۔ جواب، ایک سال کی ایڈوانس یا کئی سال کی ایڈوانس زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو۔ ایڈوانس زکوٰۃ دینے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اہم بات نمبر 3، جو زیور استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ خواتین میں یہ تصور بالکل غلط ہے کہ زیر استعمال زیور کی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ زیر استعمال زیور کی بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں میں موجود تھی کہ زیر استعمال زیور کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا کہ زیر استعمال زیور کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اہم بات نمبر 4، زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اہم بات نمبر 5، زکوٰۃ ہمیشہ چاند کے مہینوں سالوں کے حساب سے دینی چاہیے۔ اس کا جاننا بہت ضروری ہے، لہذا لوگ سوال کریں گے کہ شمسی سال کا اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے الشمس والقمر بحسبان۔ پھر ہم شرعی مسائل کے اندر چاند کا اعتبار کیوں کرتے ہیں، سورج کا اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا جواب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے حساب کو قمری یا چاند کے مہینوں کے ساتھ رکھا ہے، ہم ان کو چاند کے حساب سے ادا کریں گے، اور جن عبادات کا حساب سورج کے مطابق کرنے کا حکم ہے ہم اس کے مطابق کریں گے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب قمری مہینے سے ہے، روزہ کا تعلق قمری مہینے سے ہے، حج کا تعلق قمری مہینے سے ہے۔ یہ ایسی عبادات ہیں ان کا تعلق چاند کے مہینوں کے حساب سے ہے، لیکن ایک عبادت ایسی بھی ہے جس کے حساب کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ ہاں، نماز کا تعلق شمسی اعتبار سے ہے۔ اب سوال، زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے دینی چاہیے، شمسی سال سے ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ کہ زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے کیوں دینی چاہیے، شمسی سال کے اعتبار سے کیوں نہیں دینی چاہیے، اس کی وجہ اس لیے کہ قمری سال 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے، اور شمسی سال 364 یا 365 دن کا ہوتا ہے۔ لہذا قمری سال شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک شخص 36 سال تک زکوٰۃ شمسی سال کے اعتبار سے دیا تو اب اسے 1 سال کی زکوٰۃ اور دینی ہوگی، کیونکہ شمسی اعتبار سے 36 سال قمری اعتبار سے 37 سال ہوگا۔ اب مسئلہ نمبر 2، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زکوٰۃ رشتہ داروں کو دی جائے تو اس کا دگنا ثواب ملتا ہے۔
زکوٰۃ کن کن رشتہ داروں کو دینا چاہیے اور کن کو نہیں دینی چاہیے؟ اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی ہر رشتہ دار ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اپنی نسل سے اوپر یعنی باپ، دادا، دادی وغیرہ اور اپنی نسل سے نیچے یعنی بیٹا، پوتا وغیرہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں باقی حقیقی بھائی، خالہ وغیرہ ان 8 مصارف میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اہم مسئلہ، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ضروری مقام، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کے مؤذن اور امام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب، زکوٰۃ مسجد کے مؤذن اور امام کو دے سکتے ہیں لیکن تنخواہ کے طور پر نہیں، بشرطے کہ یہ مؤذن اور امام صاحب ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف پر اترتے ہو۔ یعنی بچت میں اگر ان کے پاس 52,000 روپے نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ فقیر میں شمار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا غیر مسلم کو خیرات و صدقات دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ نافلہ اور ایک صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ میں مصارف کی قید نہیں ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ میں مصارف کی قید ہے، اور صدقہ واجبہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، کفارات واجبہ، نذر وغیرہ یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ صدقہ نافلہ غیر مسلم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، صدقہ واجبہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔